अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले नाज़रीन करम से गुजारिश कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फरमा दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप दोस्तों की खिदमत में पहुँच सकें। नाज़रीन करम, आप जानते हैं कि इंसान की भी ज़रूरतें होती हैं, उसने भी अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है और हर इंसान चाहता है कि वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। हर इंसान के ख्वाब होते हैं। मौजूदा जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान ने जो कि उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान की यूथ को ख्वाब दिखाए थे इंसाफ के, खुशहाली के और सरकारी मुलाजमतों के नए पाकिस्तान के। और आज ये सूरत हाल है कि एक तो महंगाई ने इंसान का जीना मुश्किल बना दिया है और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 4 साल होने वाले हैं इस हुकूमत को और पहली मर्तबा सरकारी मुलाजमतों का जो है वो ऐलान किया गया है और वो भी दर्जा चहारम की 4th क्लास की जो मुलाजमतें हैं। और मुझे तो ये कहते हुए परेशानी भी हो रही है और शर्मिंदगी भी हो रही है कि हम किस मुल्क में रहते हैं, किस सूबा पंजाब में रहते हैं। मेरा ताल्लुक़ ज़िला रहीम यार खां तहसील लियाकतपुर से है कि जहाँ 4th क्लास की नौकरियां जो हैं उनकी भी बोली लगी हुई है। लोग बता रहे हैं मुबैना तौर पर कि दर्जा चहारम की जो एक नौकरी है वो 5-5 लाख रुपए में फ़रोख्त हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि अवामी नुमाइंदे या मुंतखब नुमाइंदे बेच रहे हैं, लेकिन ये ज़िंदगी जो है ये इम्प्रेशन या तासुर पर कायम है। इलाके भर में यही तासुर है कि हुकूमत ने ये नौकरियां अपने मुंतखब नुमाइंदों को, वो चाहे MNAs हैं चाहे MPAs हैं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, उनको दिए हैं। और ज़ाहिर है जिनके पास ये नौकरियां हैं तो सारे इल्ज़ामात पर भी उन पर आ रहे हैं कि उनके साथ जो मुंसलिक लोग हैं वो लोगों से एक नौकरी के मुबैना तौर पर 5-5 लाख रुपए पकड़ रहे हैं। अब हो सकता है कि ये नौकरियां जो दी जा रही हैं ये किसी मरहले पर जाकर ये जो सस्पेंड हो जाए, यानी ये जो सिलसिला है नौकरियों का, अगर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आने वाले हैं, हो सकता है कि भी इलेक्शन कमीशन इन पर पाबंदी लगा दे कि आप ये रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। तो इस तरह या कोई और रुकावट आ जाए, इस तरह जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे जिनके बच्चे बहुत ही मेहनत करके पढ़ते हैं, ख्वाब देखते हैं और उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका ख्वाब होता है वो यही होता है कि चलें हमारा बच्चा दर्जा चहारम की भी नौकरी मिल जाए। MA डबल MA पास बच्चे वो अस्पतालों में वार्ड बॉय के लिए, चपरासी के लिए, इसी तरह स्कूलों में चपरासी के लिए नौकरियों के पीछे जो है वो परेशान हाल फिर रहे हैं और अपने घर के जेवरात, घर की गंदम और घर के जानवर बेच कर ये 5-5 लाख रुपए वो ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो कहते हैं कि आपकी नौकरी पक्की हो गई। मैं इमरान खान से मुतालबा करता हूं कि वो अपने CM उस्मान बुज़दार साहब के ज़िम्मा लगाएं या उनसे पूछें, हुकूमत की तरफ से वजाहत आनी चाहिए कि भाई ये जो 4th क्लास की नौकरियां हैं ये किसी MNA या MPA के कोटे में नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे दी जाएंगी और कोई भी पंजाब का रहने वाला पाकिस्तानी किसी को कोई पैसे ना दे। एक तो नौकरियां नहीं मिलती, गुर्बत, महंगाई, नाइंसाफ़ी और फिर उल्टा अपनी जायदाद बेच कर अगर लोग अपनी नौकरियों के लिए पैसे देंगे और उन्हें खुदा न खासा नौकरियां नहीं मिलती तो मैं समझता हूं कि उनके दिल से जो आह निकलेगी, जो बद्दुआ निकलेगी, वो फिर जब गरीब की जो आह और बद्दुआ होती है
اس کے درمیان اور پھر آسمان کے درمیان کوئی چیز پھر حائل نہیں ہوتی۔ اس لیے حکومت وقت کی، خاص طور پر پنجاب حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سلسلے میں وہ وضاحت جاری کرے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ہماری ہمدردیاں بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ ماضی میں رہی ہیں اور اب بھی ہم ان سے اچھی توقعات رکھتے ہیں، لیکن آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ماضی میں جب پنجاب میں عثمان بوزدار سے پہلے بھی یہاں حکومت رہی ہے، جب اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا کہ 4th کلاس کی نوکریاں بھی جو ہیں وہ بیچی جائیں اور 5-5 لاکھ روپے لوگ جو ہیں نا وہ لوگوں کو دے رہے ہوں، نمائندوں کو، اور اپنے زیورات اور گھر کی چیزیں بیچ رہے ہوں۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، اور یہ عوامی منتخب نمائندوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے، کیونکہ ان کی اس قدر بدنامی ہو رہی ہے کہ وہ جب بلدیاتی الیکشن میں یا سال کے بعد قومی الیکشن میں لوگوں کے پاس جائیں گے تو سب سے بڑا جو مسئلہ ان کے لیے منہ کھول کے کھڑا ہوگا، پہلے نمبر پر مہنگائی ہوگی، دوسرے نمبر پر ناانصافی ہوگی، تیسرے نمبر پر جو انہوں نے وعدے کیے تھے اور ان پر عمل نہیں کیا وہ ہوگا، چوتھے نمبر پر کھاد ہوگی۔ اب کھاد کی پوزیشن یہ ہے کہ یوریا کھاد کسان کاشتکار مارا پھر رہا ہے، اس کو ایک بوری نہیں ملتی، اور منتخب جو ہمارے نمائندے ہیں ان کے بارے میں مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ ٹرک کے ٹرک ان کے ڈیروں پر موجود ہیں اور وہ اپنی مرضی اور اپنی منہ مانگی قیمت پر ان کے جو منسلک ان کے جو نمائندے ہیں وہ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ یہ تاثر ہے، اور ظاہر ہے تاثر پر زندگی چلتی ہے۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ جو لوگ جو یوریا کھاد بیچ رہے ہیں بجائے 1800 روپے کے 2400 یا 2600 روپے، یہ تو فلاں منتخب نمائندے کے کارندے ہیں، تو ظاہر ہے اس سے بھی ان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اور پانچویں جو چیز اہم ہوگی ان منتخب نمائندوں کو جس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا وہ یہ 4th کلاس کی نوکریاں ہوں گی۔ اس کے لیے بھی ان کو جواب دہی کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سی ایم پنجاب کی ذمہ داری بنتی ہے، وہیں پر ہمارے منتخب ایم این ایز اور ایم پی ایز کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مجموعی طور پر یہ ایک وضاحتی بیان جاری کر دیں کہ ہمارے پاس کوئی کوٹا نہیں ہے، جو بھی نوکری ملے گی وہ صرف میرٹ کی بنیاد پر ملے گی، اور ہمارے نام پر کسی کو بھی کوئی بندہ پیسے نہ دے، ورنہ یہ جو 5-5 لاکھ روپے کی بولی لگی ہوئی ہے اور بہت سے لوگ پیسے دے رہے ہیں، یہ سارا جو الزام ہے وہ ہمارے منتخب نمائندوں کے سر تھوپا جا رہا ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا ان کو سیاسی نقصان ہوگا۔ تو میں بحیثیت ایک خیر خواہ انسان کے اپنے منتخب عوامی نمائندوں سے، سی ایم پنجاب سے اور پی ایم عمران خان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی کی وجہ سے تو لوگ پہلے ہی پریشان ہیں، اگر نوکریاں مل رہی ہیں تو خدا را انہیں میرٹ پر دیا جائے اور یہ وضاحت کر دی جائے کہ یہ صرف میرٹ پہ ملیں گی، کسی منتخب نمائندے کے پاس کوئی کوٹا نہیں ہے، اور کوئی بھی بندہ کسی بھی بندے کو 5-5 لاکھ روپے نہ دے۔ یہ 5-5 لاکھ روپے والی بات تو میں ظاہر جس علاقے سے تعلق ہے میرا، میں وہیں کی کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے بڑے شہروں میں اس سے بھی زیادہ کی بولی لگی ہوئی ہو، تو یہ بہت ضروری ہے۔ بصورت دیگر پاکستان تحریک انصاف کو آنے والے بلدیاتی اور قومی الیکشن میں اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور سب سے زیادہ اس کے جو لوزر ہوں گے، سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا ہمارے منتخب نمائندوں کا ہوگا۔ اس لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ میں آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں اور آپ بھی اس کی وضاحت کر دیں، تاکہ غریبوں کی جو ساری زندگی کی جو جمع پونجی ہے وہ تو کم از کم اپنے گھر کی وہ فروخت کر کے ایسے جو بروکر لوگ ہیں ان کی جیب میں نہ چلی جائے، اور ہم غریب لوگوں کی آہ سے، یہ جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں وہ ان کی آہ سے بچ سکیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری کمزور اور ناتواں آواز متعلقہ حکام تک پہنچ سکے، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔